السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رجی اور بیر معونہ کا المناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ماہ صفر 4 ہجری میں قبیلہ عزل وقارا کے لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہی، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا، جن کے امیر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مقام رجی میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بڑا غیر معونہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیں۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قرا صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر منذر بن عمرو تھے۔ جب یہ دعوتی وفد بیر معونہ پہنچا تو اس دھوکے باز نے قبیلے رائل اور زکوان وغیرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قریش صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بدن کی ہڈی قدرت کی نشانی۔ اس قادر مطلق کی کاریگری کو دیکھیں کہ اس نے ایک خطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا کاریگری کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کو ستون اور پلرز نما بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا۔ ان ہڈیوں کی شکل و صورت کو دیکھیے۔ بعض ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، بعض لمبی ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ سیدھی ہیں، بعض چوڑی ہیں، بعض پتلی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، کچھ بھاری ہیں، کچھ ٹھوس ہیں۔ اسی طرح کی مختلف شکلوں کی چھوٹی بڑی تقریباً 248 ہڈیاں ہیں، جو تقریباً 248 ہڈیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک خطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے؟ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ فائدہ، تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی معیشت سے ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی عورت کو مارا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر خندق قائم کر دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں بہتان کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ اس کی سزا پا کر اس سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو
دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامت سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ فائدہ، حجامت سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منکر ہوگے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔